والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. محترم حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے مختصر دلائل کی روشنی میں ہم لوگوں نے اللہ کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت کو ہم نے سیکھا تھا. آج آپ کے سامنے جو موضوع ہوگا وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. آپ کی پہچان دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کرائی جائے گی. محترم حاضرین، جب تک ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کو نہیں جانیں گے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا شرف کیا ہے، تو اس وقت صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو ہم لوگ انجام نہیں دے سکتے. جب تک آپ اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوگی، تب تک آپ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، اللہ کے نبی کی شان اور اللہ کے نبی کے مرتبے کو جانیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو صحابہ کرام فرض عین سمجھا کرتے تھے. ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آ کر سوال کرتی ہے کہ اے ام المؤمنین، جب عورت ناپاک ہوتی ہے تو اس کے لیے نماز بھی معاف ہے اور روزہ رکھنا بھی معاف ہے، اور اسی طرح عورت جب پاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے روزوں کی قضا تو ہے لیکن نماز کی قضا کیوں نہیں ہے؟ یعنی روزوں سے بڑھ کر نماز کا مقام ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو وہ روزوں کی قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا کیوں نہیں کرتی؟ ایسا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے کہا: احروریۃ انتی، کیا تم حروری عورت ہو؟ یعنی کیا تمہارا تعلق خوارج سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا تعلق خوارج سے نہیں ہے،
کہ میرے دل میں ایک سوال آیا، میں نے آپ سے سوال کیا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہَكَذَا أُمِرْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا حکم دیا ہے، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بالکل اسی طرح ماننا اور عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے اندر نئے سوالات کو پیدا کرنا یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ خوارج جو ہے دین اسلام کو عقل کی بنیاد پر سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ احروری انتی، کیا تمہارا تعلق خوارج سے ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب اور ضروری سمجھا کرتے تھے، تبھی جا کر انسان کے اعمال اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ کے دادا کا نام کیا تھا؟ اور آپ کے پردادا کا نام کیا تھا؟ اور آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ بہت سارے مسلمانوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نام کیا ہے تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا ایک دوسرا نام احمد بھی تھا، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، اور آپ کے پردادا کا نام ہاشم تھا۔ اور ہاشم کا تعلق کس سے تھا؟ قریش سے تھا، اور قریش کا تعلق عرب سے تھا، اور عرب کا تعلق اسماعیل علیہ السلام سے تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کا تعلق کس کے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو یہ مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور آپ کے والد کا نام، اور آپ کے خاندان قبیلے کا نام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ اور عدنان کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد میں سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے۔ محترم حاضرین، دوسری چیز آپ یہ بھی جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور دلوں کو دیکھنے کے بعد سب سے بہترین دل اگر پایا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے لیے اور بعثت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں سے چنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اللہ کے نبی انسان تھے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی عمر کیا تھی؟ 63 سال کی عمر آپ نے پائی۔ 63 ایئر آپ نے اس دنیا کے اندر عمر پائی۔ 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی
اور 23 سال نبوت والی زندگی، اور ان میں 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر زندگی گزاری، اور اسی طرح 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر رہے، اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ محترم حاضرین، اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ نبی کس کو کہا جاتا ہے۔ نبی کا معنی خبر دینے والا، اور رسول کا معنی پیغام کو پہنچانے والا۔ اب ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ نبی اور رسول دونوں کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن نبی کیا کرتے ہیں؟ پچھلی شریعت کو آگے لے جاتے ہیں، جو پہلی شریعت تھی اسی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لیکن رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے، اور رسول دعوت و تبلیغ کا کام نئی شریعت میں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول کا فرق ہے۔ آپ کب نبی ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غار حرا میں وحی آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قم فانذر، اے نبی آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں، وربک فکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنے۔ جب اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی بنائے گئے، اور رسول کب بنائے گئے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ محترم حاضرین، اب یہ جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا اور آپ کی دعوت کیا تھی۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا قم فانذر، اے نبی آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرانا ہے؟ لوگوں کو شرک سے ڈرانا ہے، اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو شرک سے بچانا، شرک سے روکنا، اور توحید کی دعوت کو عام کرنا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا۔ محترم حاضرین، مؤلف رحمہ اللہ یہاں دعوت و تبلیغ کا منہج بتاتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا منہج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ محترم حاضرین، دعوت و تبلیغ کا طریقہ اور دعوت کا منہج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کریں، اور لوگوں کو شرک سے روکنے کا کام کریں۔ یہی دعوت کا منہج ہے، یہی دعوت کا طریقہ ہے۔ اور ایک داعی جب دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت کو عام کرے اور لوگوں کو شرک سے روکے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جب بار بار توحید کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بار بار اگر توحید کا ذکر کریں گے، شرک کا ذکر کیا جائے گا تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ فضائل کو بیان کریں، مسائل کو بیان کریں، اخلاق کو بیان کریں، لوگ جڑ کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن آپ جو ہے توحید کی دعوت کو پیش کریں گے، شرک سے آپ لوگوں کو روکیں گے، وہاں اختلاف پیدا ہوگا۔ تو ایسے غیر منہجی لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے نہیں دینا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے ذمہ دار بھی نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا منہج غلط ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی دعوت کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے کیا دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔
یعنی کامیابی کی کنجی کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دعوت میں ہے۔ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ محترم حاضرین، یہ دعوت کا طریقہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کا مقصد ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مقصد تھا۔ محترم حاضرین، دیکھیے دعوت و تبلیغ کے منہج کو آپ سمجھیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن روانہ کیا، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے معاذ، تم دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے نکل رہے ہو اور تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے تمہیں کس دعوت کو پیش کرنا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سب سے اولین دعوت لوگوں کے سامنے یہی پیش کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس توحید کی دعوت کو وہ لوگ قبول کر لیں، اگر اس کلمہ توحید کی دعوت کو مان لیں، تب ان لوگوں کو تم کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 نمازوں کو فرض کیا۔ اگر اس بات کو مان لیں تو اس کے بعد کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے، روزوں کو بھی فرض کیا ہے اور حج کو بھی فرض کیا ہے۔ یعنی دعوت و تبلیغ کی ترتیب اس حدیث کے اندر بیان کی گئی، دعوت و تبلیغ کا منہج بتایا گیا، طریقہ بتلایا گیا کہ سب سے اولین دعوت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں توحید مضبوط ہو جاتی ہے، جو آدمی توحید کا علم حاصل کرتا ہے اور عقیدے میں مضبوط ہو جاتا ہے، توحید اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی شریعت کا حکم دیں بڑی آسانی کے ساتھ انجام دے گا۔ جو بھی شریعت کا آپ حکم دیں، آپ اس کو کہیں کہ تم نماز پڑھو، وہ آسانی سے آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی دعوت، توحید اس کے اندر مضبوط ہو چکی ہے۔ اب آپ جو بھی حکم دیں، آپ نماز کی دعوت دیں، نماز پڑھے گا۔ آپ اس سے کہیں کہ بھائی داڑھی رکھ لو، وہ داڑھی بھی رکھ لے گا۔ اس کو آپ کہیں کہ پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو، وہ آسانی کے ساتھ پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لے گا۔ آپ اس کو کہیں اے اللہ کے بندے مسلمانوں کی طرح کٹنگ کراؤ، تو آسانی کے ساتھ آپ کی بات کو قبول کر لے گا۔ یعنی توحید جب دلوں کے اندر راسخ ہو جاتی ہے تو عمل کے میدان میں بڑی آسانی سے بڑھے گا، لیکن توحید اگر نہیں ہے تو آپ جتنا بھی لوگوں کو عمل کی طرف ابھاریں، فضائل بیان کریں، مسائل بیان کریں، وہ مضبوطی اور آسانی کے ساتھ آدمی عمل نہیں کرے گا۔ تو توحید سب سے پہلے دلوں کے اندر راسخ ہونا چاہیے، تبھی انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ اسلاف کے بچے جیسے ہی بڑے ہوتے تو سب سے پہلے اسلاف جو ہے لا الہ الا اللہ سکھاتے، اس کا معنی سکھاتے، اس کے ارکان سکھاتے۔ یعنی توحید کی دعوت لوگوں کے بچوں کے دلوں کے اندر سب سے پہلے پیدا کیا کرتے تھے، اور شرک کی نفرت بچوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے۔ یہی اسلاف کا طریقہ تھا۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 10 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا اللہ کے نبی نے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا، نماز کا تحفہ عطا کیا۔ لیکن صحابہ کرام نماز آسانی کے ساتھ مکے کے اندر پڑھ نہیں پاتے تھے، انفرادی نماز پڑھتے، جماعت کی شکل میں صحابہ کرام کو نماز پڑھنا مشکل ہوتا۔ اب ضرورت پڑی ہجرت کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 13 سال مکے میں زندگی گزارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف ہجرت کرنا، اور اسلام کے شعائر کو اپنانے کے لیے، اسلامی شعائر کو انجام دینے کے لیے۔ ایک آدمی اسلامی شہر کی طرف ہجرت کر رہا ہے کاروبار کی غرض سے، یہ ہجرت تو ہے، لیکن ہجرت کا اجر و ثواب
جو بلاد کفر سے بلاد اسلام کی طرف اسلامی شعائر کو اپنانے کے لیے، اسلام کے کاموں کو انجام دینے کے لیے جو اجر و ثواب ہے، کیا اجر و ثواب ہے ہجرت کا؟ ہجرت جو بھی آدمی اللہ کے خاطر اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم حاضرین، ہجرت کا موقع کب تک ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہجرت اس وقت تک ہے جب تک توبہ ہے، اور توبہ کب تک ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے، یعنی قیامت تک جو ہے ہجرت آدمی کر سکتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب تک مشرکین کا آمنا سامنا رہتا ہے تب تک ہجرت باقی رہتی ہے۔ تو اسے کیا پتا چلا کہ ہجرت آدمی قیامت تک کر سکتا ہے۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، یہ صرف مکہ کے تعلق سے ہے، یعنی مکہ فتح ہو گیا اور مکہ اسلام کے آغوش میں آ گیا اور مکہ اسلامی شہر بن گیا، اب وہاں سے ہجرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دوسرے شہروں سے قیامت تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسلامی شعائر کو اپنانا چاہتے ہیں، توحید کو اپنانے کے لیے آپ ہجرت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہجرت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد سکونت پذیر ہوئے اور وہاں صحابہ کرام کو نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اخلاقیات صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے سکھلایا۔ اور صحابہ کرام کے دلوں میں نے آپ کو کیا بتایا کہ توحید صحابہ کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی، اور اب جو بھی اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ صحابہ عمل کر رہے ہیں، جو بھی حکم آپ دیتے ہیں صحابہ عمل کرنے کے لیے تیار، جن باتوں سے آپ روکتے ہیں فوراً رکنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ صحابہ کے دل عقیدے سے مضبوط ہو چکے تھے اور توحید ان کے دلوں میں راسخ ہو چکی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دے رہے ہیں شریعت پر آسانی کے ساتھ صحابہ کرام عمل کر رہے تھے۔ محترم حاضرین، 10 سال جب گزرے، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو شریعت کو سکھلایا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینا کے موقع پر جب آپ خطبہ دے رہے تھے، مینا کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اور آپ کثرت سے استغفار کریں۔ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آدمی کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مدد آ گئی، اور لوگ اسلام میں گروہ در گروہ، جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوتا ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، صحابہ کرام پریشان ہیں، صحابہ کی اداسیاں، صحابہ کا غم، اور مدینہ قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش محبت میں ننگی تلوار لے کر صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. تشریف لانے کے بعد اللہ کے نبی کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں, اور بوسہ دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ کے نبی کو موت آ چکی ہے, اور اللہ کے نبی پر اب دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ سنو, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے لوگوں, جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا وہ سن لے, اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا وہ سن لے, اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے, کبھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے. اور اس کے بعد صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کے کہا, اور آیت کریمہ انہوں نے پڑھ کر سنائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی, مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا یہ آیت ابھی ابھی نازل ہوئی ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں. جس طرح پچھلے رسول گزر چکے, یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے. چاہے آپ قتل ہوں, چاہے آپ جو ہے اللہ کے راستے میں شہید ہوں, کیا آپ لوگ ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا تو انتقال ہو گیا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی ہے. تو محترم حاضرین, یہ صحابہ کی کیفیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے موقع پر. یہ مختصر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاکہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا. محترم حاضرین, اب ہمیں یہ جاننا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ کیا ہے. جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاصے کو جان لیتا ہے وہ بہت ساری گمراہیوں سے بچ جاتا ہے, بہت سارے شبہات سے بچ جاتا ہے. محترم حاضرین, سب سے پہلی چیز, آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی بعثت کا مقصد عقید توحید کو لوگوں میں عام کرنا اور لوگوں کو شرک سے روکنا آپ کی بعثت کا مقصد تھا. دوسری چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر کے کام کی طرف رہنمائی کر دی, ہر بھلائی کی رہنمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. اور دنیا کا سب سے بڑا خیر کا کام کیا ہے؟ توحید ہے. بارک اللہ فیکم. دنیا کا سب سے بڑا بھلائی کا کام, خیر کا کام اگر اس دنیا میں کوئی ہے وہ توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑی برائی, سب سے بڑا شر جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا, وہ برائی کیا ہے؟ شرک. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنیا کا سب سے بڑا خیر توحید کی دعوت دی, اور دنیا کا سب سے بڑا جو شر ہے اس کائنات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس شر سے روکا. محترم حاضرین, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف عرب کے لیے خاص تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کر بھیجے گئے, کہ کیا عرب کے لیے خاص تھے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کسی قبیلے کے لیے, کسی خاندان کے لیے, کسی ملک کے لیے خاص نہیں تھے. اللہ کے نبی عرب کے لیے بھی, عجم کے لیے بھی, حجاز کے لیے بھی, اور دنیا کے کونے کونے کے لیے بھی. اور اللہ کے نبی ساری انسانیت کے لیے اور سارے جنات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ انی رسول اللہ, بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور آپ تمام لوگوں کی جانب مبعوث کیا گیا ہوں. تمام لوگوں کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے. محترم حاضرین, آپ دنیا کے ہر خطے کے رسول تھے. آپ جو ہے ہندوؤں کے بھی رسول ہیں, آپ یہودیوں کے بھی رسول ہیں, اور اسی طرح آپ مجوسیوں کے بھی رسول ہیں, آپ بدھسٹ کے بھی رسول ہیں, اور دنیا کے تمام لوگوں کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی کو پتا چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور وہ آدمی اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی جہنمی ہے.
تو اس سے کیا پتا چلا کہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پر بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی جو شریعت ہے اس کو مکمل کر دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت جب نازل ہوں گے، جب اتریں گے، تو ان کو کس کی شریعت پر چلنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ کوئی دوسری شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں لائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت کریمہ نازل کی۔ وہ کیا آیت کریمہ ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر اتمام کر دیے، پوری کر دیے، اور میں دین اسلام سے راضی ہو چکا ہوں۔ محترم حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يحتاجون معه الى زیادت ابدا، فرماتے ہیں کہ اب اس دین کے بعد ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں، یعنی دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا ہے۔ ایک یہودی عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے انکم تقرؤون آیۃ فی کتابکم، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہو، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر ہماری شریعت میں یعنی یہودیوں پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے یہ آیت کس جگہ نازل ہوئی، کس گھڑی میں نازل ہوئی اور کس دن نازل ہوئی، اور ہم اس دن کو جشن کا دن یعنی عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے پتا ہے یہ کہاں نازل ہوئی، یہ عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی، عصر کا موقع تھا اس وقت نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن تھا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور جمعہ کا دن سارے لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، اور عرفہ کا دن بھی لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، تو الگ سے ہمیں کوئی عید ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اور یہ امت محمدیہ پر ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ پچھلی شریعتیں مکمل نہیں ہوتی تھی بلکہ ادھوری رہتی، بعد کے انبیاء آ کر اس کو مکمل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل کر دی گئی۔ محترم حاضرین، آپ شریعت اسلامیہ کے اندر غور کریں، روزانہ کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور قیامت تک کتنے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہر مسئلے کا حل ہمارے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل، قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جو بھی مسئلہ پیدا ہوگا ہماری شریعت کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب کوئی بات کو نہیں بھولتا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیتا ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو بتا دیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری شریعت کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسی شاہراہ پر، ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ صحابہ کرام کو ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اللہ کے نبی جب اس دنیا سے گئے تو بغیر رہنمائی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے، ہر معاملے کو صحابہ کرام کو بتلا دیا۔ تو محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سارے مسائل کا حل ہے، ہمیں ذرا بتاؤ کہ روٹیاں بنانے کا بھی حل ہے، مذاق کے طور پر اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے، کیا تمہارے پاس روٹیاں بنانے کا بھی حل ہے؟ تو کہا گیا کہ ہاں، اس کا بھی حل ہمارے پاس موجود ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہیں روٹیاں بنانے کا علم نہیں ہے
جاؤ جس کو علم ہے اس کے پاس سوال کرو، آپ کو علم آ جائے گا۔ تو ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو شریعت اسلامیہ مکمل ہو چکی ہے۔ محترم حاضرین، اب ہمیں یہ جاننا ہے پانچویں چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ یوں کہو کہ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے۔ اللہ کے نبی کو میت کہنا یہ آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر کاروبار چلانے کا ذریعہ ہے۔ حقیقت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ فَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی کہ آپ انتقال کر جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہ جائیں گے؟ تو آپ کو بھی مرنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی کو میت کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن آپ کا دین باقی ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح احمد قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ بہت سارے لوگ آئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اللہ کے نبی کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ منہا خلقناکم، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوبارہ اسی مٹی سے تم کو نکال کر زندہ لا کر کھڑا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، ساتویں چیز کیا ہے کہ اللہ جب اٹھائے گا تو حساب و کتاب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا تو لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو توحید پرست ہوگا، نیک اعمال کرے گا، وہ کیا ہے؟ جنت کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور جو آدمی مشرک ہوگا وہ دائمی جہنم ہوگا۔ یعنی مشرک اور مرنے سے پہلے توبہ بھی نہ کرے، شرک کی حالت میں انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ کا جہنمی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان ہے۔ قیامت کے دن جو آدمی بھی اچھا کام کرے گا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، جو برائی کرے گا اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ محترم حاضرین، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں آدمی آتا ہے اور اسی طرح مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، کوئی اس کا حساب و کتاب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ تغابن کے اندر ارشاد فرمایا، کافروں نے کیا کہا؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر یہ زعم کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز نہیں اٹھائے گا۔ قل، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور بضرور اٹھائے گا اور پھر تمہیں خبر دے گا، تم دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتے تھے ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، اور وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں بہت آسان ہیں، انہیں دوبارہ کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور آسان ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، نویں چیز کیا ہے؟ سارے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ سارے رسولوں کا مقصد لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دینا اور اسی طرح شرک سے روکنا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا رسلا مبشرین و منذرین،
रसूलों के भेजने का मकसद लोगों को जन्नत की खुशखबरी देना और इसी तरह जहन्नम से डराना, यह अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मकसद था। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि रसूलों में सबसे पहले रसूल कौन है। रसूलों में सबसे पहले रसूल कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बारकल्लाहु फीकुम। सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी रसूल कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी दलील क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहि वन नबिय्यीना मिन बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जानिब वही की जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जानिब वही की। तो सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसके बाद क़यामत तक कोई रसूल आने वाला नहीं है। यह आखिरी सिलसिला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। मोहतरम हाज़रीन, इन रसूलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 5 रसूलों को मुंतखब किया, 5 उलुल अज़्म पैगंबर। एक हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से अल्लाह तबारक व तआला ने 5 अंबिया को चुन लिया और 5 अंबिया में भी 2 अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना। वो कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना खलील बना लिया। और इन दो में से एक को अल्लाह तबारक व तआला ने चुना। वो कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? अना सय्यिदु उल्दी आदम वला फख्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूं और मुझे इस बात का कोई फख्र नहीं है। तो लिहाजा सारे लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को चुना। अंबिया अलैहिमुस्सलाम में भी 5 अंबिया को अल्लाह ताला ने चुना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और 2 अंबिया को अपना खलील बनाया, हजरत इब्राहीम और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उन दोनों में से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम की औलाद का सरदार अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। मोहतरम हाज़रीन, अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि रसूलों की दावत का खुलासा क्या था। जितने अंबिया आए इस दुनिया के अंदर, इनकी दावत का खुलासा क्या था? इनकी दावत का खुलासा अनिअबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, कि लोगों एक अल्लाह की इबादत करो और तागूत से अपने आप को बचाओ। तागूत किसको कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिन चीजों की भी इबादत की जाती है उसको तागूत कहा जाता है। उससे बात चीजें मुस्तस्ना है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जिन चीजों की भी इबादत की जाती है उन सब चीजों को क्या कहा जाता है? तागूत कहा जाता है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वलक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत। हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा और उनका मकसद क्या था? अन इअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो और तागूत से अपने आप को बचाओ। मोहतरम हाज़रीन, तागूत का माना क्या है? तागूत जो है तगा से निकला। आप सुनते हैं कि समंदर के अंदर तुग़यानी आ चुकी है, यानी समंदर के अंदर तुग़यानी आने का मतलब यह है कि समंदर का पानी समंदर से निकलकर बाहर आ चुका है, यानी समंदर का पानी हदें पार कर चुका है। एक पानी को नहर से गुजरना है, नदी से, तालाब से गुजरना है, अगर वो पानी निकलकर शहर के अंदर आ जाए तो गोया पानी क्या है? हद से निकलकर बाहर आ जाता है। तो मोहतरम हाज़रीन, तागूत का मतलब हद से आगे बढ़ना। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तागूत का मतलब हर वो बंदा जो अपनी हद से आगे बढ़कर निकल जाता है उसको तागूत कहा जाता है। हर वो बंदा जो हद से आगे निकल जाता है उसको तागूत कहा जाता है। अब वो आगे निकलने वाला चाहे माबूद हो, चाहे मतबू हो, चाहे वो मुता हो। ये 3 चीजें क्या हैं इसको भी समझने की जरूरत है। माबूद किसको कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के अलावा यहां जिन चीजों की इबादत की जाती है, मिसाल के तौर पर जिसकी इबादत की जाती है उसको माबूद कहा जाता है मुख्तसर अल्फाज में।
یہاں جو ہے معبود کا مطلب، یہاں جو معبود کا مطلب، طاغوت معبود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ چاہے وہ درخت کی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ پتھر کی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہو، چاہے وہ قبروں کو پوجا جا رہا ہو، یعنی اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت کہا جاتا ہے. طاغوت چاہے وہ معبود کیوں نہ ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور طاغوت سے بچنا ہے. طاغوت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو بھی حد سے آگے بڑھتا ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، چاہے وہ معبود ہو چاہے وہ متبوع ہو. متبوع کس کو کہا جاتا ہے؟ علماء کی پیروی کرنا. علماء کی پیروی کیسے کرنا؟ ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن علماء اس کو حلال کہتے ہیں اور آدمی اس کو حلال مان لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کیا ہے اور علماء اس کو حرام کہتے ہیں، آدمی اس کو حرام تسلیم کر لیتا ہے. تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے علماء کی عبادت کرتے ہو، تم اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت کرتے ہو. تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یعنی یہ لوگ اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ انہوں نے رب مان لیا. رب ماننے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان علماء کی عبادت نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے علماء کسی چیز کو حرام کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال کیا ہے تو تم اس کو حرام جانتے ہو، اور کسی بات کو آپ کے علماء حلال کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہو تو تم اس کو کیا کرتے ہیں؟ حلال جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات تو ایسی بالکل صحیح ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو عبادت کرنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن احکامات کو حرام قرار دیا ہے ان احکامات کو تمہارے علماء حلال کہتے ہیں تو تم اس کو حلال سمجھتے ہو، تو یہی تو عبادت کرنا ہے. اسی کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے حضرات مطاع کیا ہے؟ حاکم وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے، آدمی اس کی اطاعت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے. خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی اور کی اطاعت کر رہا ہے، اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. تو تین طرح کا آپ کو بتایا گیا کہ ہر وہ بندہ جو اپنی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے، چاہے وہ طاغوت معبود ہو، چاہے وہ متبوع ہو، چاہے وہ مطاع ہو. محترم حاضرین، اب اس کے بعد 5 بڑے طاغوت ہیں، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. 5 جو سب سے بڑے طاغوت ہیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ ابلیس. شیطان جو ہے سب سے بڑا طاغوت ہے، اس لیے کہ اس کو کیا کہا گیا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. اس کی حد یہ تھی کہ وہ سجدہ کرے لیکن اس نے کیا کیا؟ حد کو پار کیا، حد سے آگے بڑھا. تو سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ ابلیس ہے. اور اس کے بعد ایسا شخص جس کی عبادت کی جاتی ہو اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، پیروں کو، مریدوں کو، بزرگوں کو، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں وہ بڑا خوش ہو جاتے ہیں. ایسا آدمی بھی کیا ہے؟ طاغوت ہے. اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے. آج دنیا کے اندر سوشل میڈیا نے ہر چیز کو واضح کر دیا. یعنی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو بلا کر اپنی عبادت کروا رہے ہیں. ان کے سامنے سجدہ کرنا، ان کے سامنے رکوع کرنا، ان کے سامنے حاجتوں کو پیش کرنا، ان کے سامنے اولاد مانگنا، ان کو مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھنا، ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا. یعنی لوگ باقاعدہ لوگوں کو بلا کر اپنی عبادت کروا رہے ہیں، اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، 3 چیزیں ہوئی. ایک تو ابلیس کا ذکر کیا گیا، سب سے بڑا طاغوت.
اور دوسرا وہ آدمی جس کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تیسرا وہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اور لوگ جو ہے اور باقاعدہ وہ آدمی لوگوں کو بلا کر اپنی عبادت کرواتا ہے۔ اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، کیا تم نے لوگوں سے کہا کہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہاری اور تمہارے ماں کی عبادت کریں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں یہ حق نہیں رکھتا، اور اگر میں نے ایسا کیا ہے تو بہتر جانتا ہے، انک انت علام الغیوب، تو جو ہے غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام نہ اپنی عبادت سے خوش ہوتے تھے، نہ جو ہے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہے ان کی عبادت کریں۔ تو اس لیے جو ہے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاغوت نہیں کہا جائے گا۔ محترم حاضرین، چوتھی چیز کیا ہے؟ علم غیب کا دعویٰ کرنا۔ کسی بھی چیز کے علم کا، غیب کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ علم غیب کا دعویٰ کرنا یہ حد سے آگے بڑھنا ہے، تو اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے طریقے کو اپنا لینا، غیر اللہ کا جو وضع کیا طریقہ ہوا ہے اس کو اپنا لینا۔ مثال کیا ہے اس کی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے تعلق سے کیا کہا؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی لڑکی کو اگر ایک حصہ دیا جائے گا تو لڑکے کو کیا ہے؟ 2 حصے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں دونوں کو برابر دیا جائے گا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی حد کیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کو 1 حصہ اور لڑکے کو 2 حصے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ دونوں کو برابر حصہ دیا جائے گا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کو پار کر دیا، تو حد سے آگے بڑھا، تو اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ طاغوت کہا جائے گا۔ یعنی 5ویں چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ حکم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے حکم جو وضع کیا ہے اس نے، اس کو اپنانا، اس کو بھی طاغوت کہا جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ طاغوت کی 5 شکلیں تھیں، اور یہ سب سے بڑے طاغوت 5 طاغوت تھے جس کا ذکر جو ہے آپ کے سامنے کیا گیا۔ محترم حاضرین، اب مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری بات، اور سوال کرتے ہیں کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی حقیقت کیا ہے؟ دین کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کا یہاں مطلب توحید ہے۔ توحید کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عمل کو انسان کے قبول نہیں فرمائے گا۔ ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان جو لوگوں کو، حاجیوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں کو پانی پلاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، کہ کیا قیامت کے دن اس کے یہ اعمال کام آئیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایمان اگر نہیں ہے، توحید اگر نہیں ہے، تو قیامت کے دن کوئی بھی عمل فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ چاہے آپ مرتے دم تک نماز پڑھیں، مرتے دم تک آپ روزہ رکھیں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، دیگر اعمال آپ کریں، مرتے دم تک آپ عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر توحید نہیں ہے تو رب کعبہ کی قسم آپ کا پوری زندگی کا عمل بیکار ہے۔ تو لہٰذا یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے پوچھا کہ دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ تو دین اسلام کی بنیاد، دین کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کا مطلب یہاں توحید ہے۔ اور اس کے بعد دین کا ستون کیا ہے؟ دین کا ستون نماز ہے۔ اگر دین کا ستون گرا دیا جائے تو اسلام گر جائے گا۔ تو لہٰذا دین اسلام کا ستون کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح دین اسلام کی بلند چوٹی، دین اسلام کی انتہا اور بلندی کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد بالقلب بھی ہوتا ہے، دل سے بھی جہاد کرنا ہوتا ہے، زبان سے بھی جہاد کرنا ہوتا ہے،
اور ہاتھوں سے بھی اور تلوار سے بھی جہاد کرنا ہوتا ہے. تو محترم حاضرین، جہاد کی شکلیں ہیں، یعنی جہاد کا مطلب انتہا درجے کی کوشش کرنا. تو لہٰذا اسی بات سے جو ہے یہ رسالہ مکمل ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، ہم نے اس کا علم حاصل کیا، اور اسی طرح سے دین اسلام کی معرفت کو بھی ہم نے حاصل کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو بھی دلائل کی روشنی میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا. محترم حاضرین، پھر سے وہ بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو کہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. کیا کہا تھا؟ هذه رسالۃ مہمۃ فی العقیدہ. رسالے کے عقیدے کے باب کے اندر سب سے بہترین رسالہ یہ ہے. عقیدے کے باب میں سب سے بہترین رسالہ یہ اصول ثلاثہ کا رسالہ ہے. محترم حاضرین، یہ رسالہ بڑا مختصر ہے، لیکن اہم باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں. جو درج کی گئی ہیں وہ انسان کے لیے بنیادی چیزیں ہیں، اور بہت زیادہ یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں. تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن باتوں کو ہم نے سنا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. اور اسی طرح جو احباب بھی ان دروس کے انعقاد میں، اس دروس کو چلانے میں میرا ساتھ دیا ہے، میں ان تمام نوجوانوں کا شکر گزار ہوں. اور اسی طرح خصوصاً ہمارے خالد بھائی کا، جنہوں نے ان دروس کو ریکارڈ کیا اور اسی طرح لوگوں میں نشر کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پوری شوق کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ آپ احباب نے ان دروس میں حاضر رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجلس کی دعا پڑھ کر اٹھیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.